الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی قرآن کریم، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب اس کتاب میں۔ تو فرمایا لیکن یہ ہدایت بھی ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اس کتاب کے ذریعے سے لوگ سیدھے راستے کو پا لیتے ہیں، لیکن وہ جن کو سیدھا راستہ اس کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے، جو حضرات اس کتاب کے ذریعے سے سیدھا راستہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں متقی لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لیکن جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے وہ لوگ متقی ہوتے ہیں، اور غیر متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کتاب کے حافظ یعنی اس کتاب کو یاد کرنے والا، اس کتاب کو زبانی پڑھنے والا، ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ اور جب کوئی اللہ کی نیک بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کریم کو پڑھتی ہے اور وہ بھی دیکھ کر پڑھتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ بندہ یا وہ بندی گفتگو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی بغیر دیکھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا ہے، اور بغیر دیکھے ہوئے گویا کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کی کیا کہتے اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام، اور دنیا کے اندر کبھی حافظ قرآن محتاج نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن کا وہ مقام ہے، حافظ قرآن کی وہ فضیلت ہے، حافظ قرآن کا وہ درجہ ہے کہ خدا کی قسم جب کل قیامت کے دن، جب کل میدان محشر میں لوگ جو ہیں پریشان حال ہوں گے، لوگوں کے درمیان میں افراتفری مچی ہوگی، لوگوں کے درمیان میں ایک عجیب کشمکش ہوگی، تو اس موقع پر بھی ایک اونچا ٹیلا ہوگا، جس اونچے ٹیلے پر حافظ قرآن کے بارے میں کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن جب تک تو پڑھتا رہے گا تیری منزل اور تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن پڑھانے کی کوشش کرو، حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرو، قرآن کا حافظ بناؤ۔ جب وہ قرآن کا حافظ بنے گا اور وہ قرآن کو پڑھے گا، جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے تب تک تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی تمہاری قبر کو اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کے مقام کی وجہ سے، اس حافظ قرآن کی رحمت کی وجہ سے تمہارے قبر کی جو منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور جو قبر ہے تمہارا وہ نور سے منور ہو جائے گی۔ اس لیے ہر بندے کو، ہر بندی کو حافظ قرآن بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرے۔